بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ایک شاگرد کو ساتھ لے کر کسی سفر پر نکلے۔ رستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا کہ تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور فرمایا یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریب ہی آبادی ہے، تم وہاں سے 3 درہموں کی روٹیاں لے آؤ۔ وہ گیا اور 3 روٹیاں لیں۔ رستے میں سوچنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا اور 2 درہم میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں، ان میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹیاں مجھے ملیں گی، لہٰذا بہتر ہے کہ میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس نے کہا حضرت 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے کھا لی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے نبی، ہم دریا کیسے عبور کریں گے جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرے پیچھے میرا دامن پکڑ کر چلتے آؤ، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی آپ کا دامن تھام لیا۔ خدا کے اذن سے آپ علیہ السلام نے دریا کو اس طرح عبور کیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی تو پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارے دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے کہا حضرت روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے۔ رستے میں ہرنوں کا ایک غول گزر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا، وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں برتا ہوا دوسرے ہرنوں سے جا ملا۔ محترم ناظرین، شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا اللہ عز و جل کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور معلم عنایت فرمایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دگنا ہو گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ پھر روٹیاں کتنی تھی؟ شاگرد نے کہا حضرت روٹیاں 2 ہی تھی۔ دونوں رستہ چلتے گئے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 1 اینٹ میری ہے اور 1 اینٹ تمہاری ہے اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا حضرت تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور لالچی شاگرد اینٹوں کے قریب بیٹھ کر سوچنے لگا کہ انہیں کیسے گھر تک لے کر جاؤں۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آتی ہے۔ اتفاق سے پیارے دوستو وہ بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا حصہ
उठाएंगे और अपने घरों को चलते बनेंगे। वो शख्स रोटियां लेने चला गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों साथी मेरे मर जाएंगे और तीनों ईंटें मेरी हो जाएंगी। मोहतरम नाजरीन, इधर उसके दोनों साथियों ने भी आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने इस साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आ जाएगी। जब इनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो इन दोनों ने अपने मंसूबा के मुताबिक इस पर हमला करके इसे कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने रोटी खा ली तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं, जबकि इनके पास 4 लाशें भी पड़ी हैं। आप अलैहिस्सलाम ने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है।